میرے حوالے سے بھی میں ان کو کہتا ہوں آپ کو کوئی ایشو ہے تو آپ قانوناً اس کو پروسیڈ کریں. اچھا قانوناً یہ پروسیڈ اس طرح کرتے ہیں کہ زبردستی ایف آئی آر کٹوانے کی کوشش کرتے ہیں. مسئلہ رجب بٹ کا ہوا, وہ بھی 2 سال پرانی ویڈیو کا, 2023 کی, اور میرا نام بیچ میں ویسے ہی لے رہے ہیں. مسئلہ ان کے اپنے مولانا امیر حمزہ صاحب کا ہوا, میرا نام بیچ میں ویسے ہی لے رہے ہیں, اور ان سے توبہ کروا لی ہے, ان پہ ایف آئی آر نہیں کٹوائی, انہوں نے توبہ کروا لی ہے. ہر معاملے میں میرا نام بیچ میں ویسے ہی نام برکت کے طور پہ ڈال دیتے ہیں. اور آج تک یہ کافی زیادہ ایف آئی آرز میرے اوپر کٹوا چکے ہیں, اور اللہ کا شکر ہے جوڈیشری میں جا کے وہ ایف آئی آرز فارغ ہو چکی ہیں, ایف آئی اے میں بھی فارغ ہو چکی ہیں, کیونکہ یہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ کلپس کاٹتے ہیں. تو اس کا انجام یہی ہوگا. میں ان دونوں بھائیوں کو بارہا ریکویسٹ کر چکا ہوں کہ تم لوگ آئے دن جو مباہلے والی آیت پڑھتے ہو, سورہ آل عمران کی آیت نمبر 61, قل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم. تو یہ جو آیت مباہلہ ہے, اس کی جو تفسیر آئی ہے صحیح مسلم میں 6220 نمبر حدیث, اس کے ساتھ ملا کر یہ پورا واقعہ کبھی اپنے ممبر سے بیان کر کے بتا دو. تمہیں تو آئے دن شوق ہے نا آیت مباہلہ پڑھنے کا. جو نجران کے کرسچنز کے ساتھ نبی علیہ السلام کا مباہلہ ہوا تھا, تو وہ واقعہ جو صحیح مسلم میں رپورٹ ہوا, جس کے کانٹیکسٹ میں یہ آیت نازل ہوئی ہے, وہ تم حدیث کبھی اپنے ممبر سے نہیں سنا سکتے. اور اس حدیث کے کانٹیکسٹ میں امام ابن تیمیہ, جو ان کے لیے شیخ الاسلام ہیں, بلکہ ان کے تو امام اعظم ہی ہیں, انہوں نے منہاج السنہ میں جو کچھ اس کے کانٹیکسٹ میں لکھا وہ بتا نہیں سکتے اپنی پبلک کو. اللہ کا شکر ہے 3 سال ہے انہیں توفیق نہیں ہوئی وہ حدیث بیان کرنے کی, کیونکہ اس میں ان کے ماموں کا نام آ جائے گا, اور یہ ماموں بچاؤ مہم کے اوپر لگے ہوئے ہیں, اس کی بنیاد کے اوپر امت کو ماموں بنا رہے ہیں. تو آج مجھے پھر موقع ملا ہے, میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا, چیلنج نہیں دے رہا, پہلے چیلنج دیتا تھا, لوگ کہتے ہیں یہ سخت بات کرتا ہے, چلیں ہم معصومانہ ریکویسٹ کرتے ہیں, بلکہ بقول مفتی منیر صاحب کے ہم کرتے رہے ہیں, کرتے رہتے ہیں, کرتے رہیں گے, کہ یہ جو حدیث مباہلہ ہے 6220 صحیح مسلم کی, یہ پبلک کے اندر بیان کرو جو کچھ اس کے اندر لکھا ہوا ہے. اور امام ابن تیمیہ نے جو فل ان دی بلینکس کیا ہے وہ بھی بتاؤ. یہ کبھی بھی نہیں بتا سکتے, ان کا پورا مقدمہ دھڑام سے گر پڑے گا. اس حدیث کے اندر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو ماموں ہیں, ان کے ماموں کی بات نہیں کر رہا, نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماموں, جنہوں نے قادسیہ کے اندر پرشین امپائر کو ہمیشہ کے لیے ختم کیا, سیدنا سعد ابن ابی وقاص المتوفا 56 ہجری رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام, ان کو جو کہ نبی الاسلام کے ماموں تھے, ان کے ماموں نے یہ کہا حکم دیتے ہوئے, اور ان کے انکار کے جواب کے اوپر, اس میں الفاظ ہیں امر معاویہ, حکم دیا ان کے ماموں نے. تو سعد ابن ابی وقاص نے کہا کہ میں کبھی بھی سیدنا علی کے اوپر سب نہیں کروں گا. صحیح مسلم میں تھا, حکم دیا, کس چیز کا حکم دیا یہ نہیں تھا. امام ابن تیمیہ نے منہاج السنہ میں جب یہ حدیث لکھی تو انہوں نے خود سے ایک لفظ ایڈ کیا کہ سب کرنے کا حکم دیا, اور ظاہر کانٹیکس میں بیٹھتا ہے, کیونکہ بعد میں ہے کہ میں کبھی بھی سب نہیں کروں گا, تو مراد یہ کہ جس کام کا کہا جا رہا تھا اسی کا وہ انکار کر رہے تھے. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماموں نے ان کے ماموں سے کہا, دیکھیں میں کیسے کوڈ ورڈز میں اچھی اچھی میٹھی میٹھی باتیں کر رہا ہوں, ان کو سمجھ بھی آ جائیں گی, کہ میں کبھی بھی سیدنا علی پر سب نہیں کروں گا. جو کچھ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کے بارے میں سن چکا ہوں, ان کی شان میں, ان میں سے کوئی ایک چیز بھی مجھے مل جائے تو میرے لیے سرخ اونٹوں سے آج کے اعتبار سے V8 سے بہتر ہے, اپنے چارٹر طیارے سے بہتر ہے, اگر مجھے حضرت علی والی ایک فضیلت مل جائے جو نبی اسلام نے ان کی شان میں ارشاد فرمایا. یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماموں نے, یعنی ہمارے بھی ماموں, ان کے ماموں کو بات کی, اور پھر انہوں نے 3 فضائل سیدنا علی کے سنائے. پہلی فضیلت انہوں نے بیان کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیبر کے موقع پر فرمایا تھا, کل اس شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے, اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں. ہم پوری رات اس شوق میں سوئے نہیں کہ یہ خوش نصیب کون ہوگا, اور صبح کے وقت سیدنا علی کو بلا کر نبی الاسلام نے جھنڈا دیا, اشوب چشم تھا,
اپنا مبارک لعاب دہن ان کی آنکھوں میں لگایا اور ان کو شفا ہوئی، اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں پر فتح دی۔ یہ حصہ بخاری میں بھی موجود ہے۔ مسلم شریف میں تو یہاں تک الفاظ ہیں کہ سیدنا عمر کہتے ہیں کہ اس دن مجھے بھی خواہش ہوئی کہ یہ جھنڈا مجھے ملے جو حضرت علی کو ملا۔ پھر انہوں نے ان کے ماموں سے کہا کہ سن دوسری فضیلت، غزوہ تبوک کے موقع پر، جبکہ پہلا اور آخری موقع تھا کہ نبی علیہ السلام کے ساتھ حضرت علی کسی غزوے میں شریک نہیں ہو رہے تھے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے انہیں اپنا نائب چھوڑا تھا مدینہ شریف میں عورتوں اور بچوں کے اوپر، اور 30,000 کا لشکر لے کر رومن امپائر سے ٹکرانے کے لیے جا رہے تھے۔ سیدنا علی نے رونا شروع کر دیا تو نبی علیہ السلام نے ان کی دلجوئی کے لیے فرمایا، اے علی کیا تم اس بات پہ راضی نہیں کہ تمہاری میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں، یعنی اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو علی ہوتا۔ جس طرح موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایک پیغمبر سپورٹ میں تھے ہارون علیہ السلام، اس طرح تم میری سپورٹ میں ہو لیکن تم پیغمبر نہیں ہو۔ یہ حدیث ختم نبوت کے اوپر بھی پیرا دیتی ہے، اور اسی پہ میں کہتا ہوں کہ اگر مولا علی امتی نبی نہیں ہے نا تو غلام احمد قادیانی دجال تو شاہی کوئی نہیں، وہ کیسے امتی نبی ہو سکتا ہے؟ اس امت میں اگر امتی نبی ہونے کا کوئی حقدار تھا نا تو مولا علی تھے، ان کے لیے بھی حضور نے کہہ دیا کہ مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اس لیے تم میرے ساتھ جو اٹیچ ہو وہ نبی کے طور پہ نہیں ہو، سپورٹر کے طور پہ، اگرچہ تمہاری نسبت وہی ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ تھی۔ یہ پورشن بھی حدیث کا بخاری میں موجود ہے۔ تیسری فضیلت انہوں نے ان کے ماموں کو بتائی کہ جب نجران کے کرسچنز آئے تھے اور اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نازل فرمایا، قُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، اے محبوب ان سے فرماؤ کہ اب لے آؤ تم اپنے بیٹوں کو، ہم بھی اپنے بیٹوں کو لے آتے ہیں، ہم بھی اپنی عورتوں کو لے آتے ہیں، تم بھی اپنی عورتوں کو لے آؤ، ہم بھی خود آ جاتے ہیں، تم بھی خود آ جاؤ، اور پھر اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں کہ جو جھوٹا ہے اس پہ اللہ کی لعنت ہو۔ اس کو مباہلہ کہا جاتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماموں نے کہا ان کے ماموں سے کہ اس موقع پر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا علی، حسن، حسین اور سیدہ فاطمہ کو اپنے ساتھ لے کر آئے اور اللہ کے حضور دعا کی، اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہے۔ تو یہ فضیلت بھی سیدنا علی کے لیے خاص ہے۔ یہ تین فضائل سنائے ہمارے ماموں نے ان کے ماموں کو۔ مسلم شریف میں یہ حدیث اتنی ہی ہے، سیم 100% اسی سند کے ساتھ یہ حدیث سنن نسائی الکبریٰ کے اندر ہے، اس کا جو چیپٹر ہے خصائص علی، وہ اردو میں پرنٹ ہو چکا ہے تحکیم کے ساتھ۔ شیخ غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب امن پوری انہوں نے اس کے اوپر تحکیم لگائی ہے، وہ ہم اٹیچ کر دیں گے۔ تحکیم کی تو اس معاملے میں ضرورت نہیں، وہ سند وہی ہے جو صحیح مسلم کی ہے۔ اس میں آگے الفاظ ہیں، سعد ابن ابی وقاص کا بیٹا کہتا ہے کہ پھر جتنے دن ان کے ماموں مدینہ شریف رہے تو سیدنا علی کے بارے میں ایک جملہ بھی انہوں نے تنقیص کا اپنی زبان سے نہیں نکالا، کیونکہ ہمارے ماموں نے ان کے ماموں کو ڈانٹا ایسا تھا۔ تو اس سے پتہ چل گیا کہ جو امام نووی نے اپنی شرح میں ان کے ماموں کا دفاع کرنے کی کوشش کی کہ وہ تو فضائل سننا چاہ رہے تھے، لوگ سب کرتے تھے، تو انہوں نے کہا تم کیوں نہیں کرتے ہو، مجھے کوئی فضائل سناؤ میں لوگوں کو قائل کروں۔ سبحان اللہ۔ تو حدیث کے تمام طرق حفاظت کرتے ہیں کہ اصل معاملہ کیا تھا۔ خیر یہ چیز مانتے ہیں، وہ کہتے ہیں سب آپ کو سمجھ نہیں آیا، سب کا مطلب ہمیشہ گالی نہیں ہوتا، تنقید بھی ہوتا ہے۔ اچھا دوسری طرف یہ جو حدیث آپ کو بخاری مسلم کی سناتے ہیں نا، وہاں تنقید ترجمہ نہیں کرتے، وہاں کہتے ہیں میرے صحابہ کو گالی مت دو، وہاں بھی تنقید ترجمہ کر لیا کرو۔ اور وہ حدیث بھی یہ پوری نہیں بتاتے، وہ تو صحیح مسلم میں ہے کہ وہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت خالد بن ولید نے گالی دی تھی، تو نبی علیہ السلام نے کہا تھا خالد اب تم میرے صحابہ کو گالی نہ دو، حالانکہ حضرت خالد بھی صحابی تھے لیکن وہ بعد کے صحابی تھے، صلح حدیبیہ کے بعد جب اسلام کا گراف اوپر جا رہا تھا۔ ہے دونوں صحابہ ہیں لیکن نبی علیہ السلام نے فرق کیا اور ان سے کہا کہ اب تم احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خیرات کر دو، 7.5 کلومیٹر پہ پھیلا ہوا احد پہاڑ، اگر اس کے برابر سونا تم خیرات کر دو تو میرے صحابی عبد الرحمن بن عوف نے جو ایک مد آلموسٹ 600 گرام خیرات کیا گندم، اس کے آدھے کو بھی نہیں پہنچ سکتا۔ پوری حدیث یہ تھی۔ خیر ہم نے ان کا مسئلہ حل کیا کہ سب کا ترجمہ ہمارے امام نے ہمیں بتا دیا تھا، انہوں نے تو اپنی کنیت ابو الحسین رکھی ہوئی ہے، امام مسلم نے ابو الحسین مسلم بن حجاج القشیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ
وعلیہ السلام ورحمہ اللہ تعالی. 6229 نمبر حدیث میں آتا ہے کہ بنو امیہ میں سے، آل مروان میں سے جب ایک شخص مدینے کا گورنر بنا، حاکم بنا، تو سہل ابن سعد السعدی کو ممبر پر بلا کر کہا کہ تم حضرت علی کے اوپر سب کرو. تو انہوں نے انکار کیا، تو اس نے کہا کہ آپ چلیں اس طرح کہہ دیں لعن اللہ ابو تراب، حضرت علی کا نام نہ لیں، ان کی کنیت کہہ کے نا تو آپ کہہ دیں کہ ابو تراب پر لعنت، نعوذ باللہ. تو یہ سب کا ترجمہ صحیح مسلم میں ہوا ہے، لعنت بھیجتے تھے. اور کون کہتے ہیں جی وہ پتہ نہیں کون تھا، کوئی مجہول شخص تھا. مجہول نہیں بھائی، حاکم تھا وہ مدینے کا. ہاں مجہول نہیں تھا سرکار، جمعیت اہل حدیث کا وہ صدر تھا اپنے علاقے کا. ہاں وہ مجہول ہوگا مجھے بتائیں، کوئی عام اہل حدیث ہوتا تو یہ کہہ سکتے تھے وہ جمعیت اہل حدیث کا صدر تھا ادھر کا، حجاز کا. ان کو یہ لینگویج سمجھ آئے گی کہ مجہول نہیں ہوتا بندہ جو صدر ہوتا ہے کسی علاقے کا، وہ سب سے بڑا کھڑپینچ ہوتا ہے وہاں کا. تو یہ بڑا کھڑپینچ تھا. اور آپ دیکھیں کہ یہ واقعہ خود بتا رہا ہے کہ جی جو لوگ کہتے تھے نا جی صلح حسن کے بعد ہر چیز سیٹل ڈاؤن ہو گئی تھی، اور یہ سب کچھ صلح حسن کے بعد ہو رہا ہے، کیونکہ مدینے میں آل مروان میں سے گورنر ان کے ماموں کے دور میں بنے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بعد کا دور ہے. خیر سب کا ترجمہ ہو گیا، ان کا مسئلہ بھی حل ہو گیا. اور مفتی تقی عثمانی صاحب نے جو اپنی بھولی بھالی پبلک کو دھوکہ دینے کی کوشش کی کہ سب کا مطلب تنقید ہوتا ہے، ٹھیک ہے تنقید بھی ہوتا ہے لیکن یہاں پہ تنقید نہیں ہے. اور ویسے آپ کے نزدیک تو خلفائے راشدین کی تنقید کرنا بھی رافضیت ہے، تو آپ مجھے بتاؤ کہ سب سے بڑے رافضی تو پھر بنو امیہ ہوئے، تم تو کہتے ہو تنقید کرنا بھی رافضیت ہے. تو سب کا ترجمہ صحیح مسلم میں ہوا ہے. اب اگر مفتی تقی عثمانی صاحب نے مسلم شریف نہیں پڑھی تو میرا تو کوئی قصور نہیں. ویسے اس سے بڑا فتویٰ بھی لگ سکتا ہے کہ انہوں نے پڑھ کے چھپایا، لیکن وہ بہت بڑا فتویٰ لگ جائے گا علماء یہود والا. تو ہم چھوٹا فتویٰ لگاتے ہیں کہ ان بیچاروں نے نہیں پڑھی ہوگی صحیح مسلم شریف، یا پڑھی ہے اوور لک ہو گئی ہے، جان بوجھ کے ایسا نہیں کیا ہوگا جو انہوں نے یہ جھوٹ بولا یا غلطی لگی ان کو، ہلکا لفظ استعمال کر لیتے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ مسئلہ کہاں سے شروع ہوا اور مجھے کیا کچھ بیان کرنا پڑ گیا اس حوالے سے.